فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني. جب 10 محرم الحرام کو خونی سورج طلوع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ قوت و طاقت کے نشے میں مدہوش دشمن ان کے خون کے پیاسے ہے۔ دشمن کی تیور میں جارحیت کا غرور دیکھ کر نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دل ظالموں کے دلوں پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسۂ رسول خدا کے مقام مرتبے کو پہچان سکے اور خون ناحق میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائے۔ لیکن اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے، خدا کا قرآن سامنے رکھا، پھر صدائے حسینی کربلا کے میدان میں گونج اٹھی۔ آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے عم زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول خدا کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تم برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساہری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو بات کیا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا، اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن ظالموں کے گھیرے میں آ چکے تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ اقتدار اور قوت کے گھمنڈ نے ان کے عقل کو معاف کر دیا تھا۔ ظلم اور ستم، جبر اور استبداد کی ان گڑیوں میں اگر نواسۂ رسول کا سر لینے والے تھے تو دوسری طرف حر جیسے سر دینے والے حریت پسند بھی موجود تھے۔ جنگ و قتال شروع ہونے سے قبل حر قافلہ حسینی سے عاملہ دشمن نے للکارا تو حر نے جرت مندانہ جواب دیا، میں نے جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، تم ظالم ہو اس لیے قیامت کے دن جہنم کے سرداروں کے ساتھ اٹھو گے، میں قیامت کے دن جنت کے سرداروں کے ساتھ اٹھوں گا۔ خلاصہ شہادت یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک اور المناک شہادت کو ایک زمانہ بیت گیا ہے، لیکن قیامت تک
درد و علم کی داستان بیان ہوتی رہے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں فقید المثال قربانی دی۔ وہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن مسئلہ دین کی قدروں کے تحفظ کا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تحفظ اور بقا کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حسین نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظروں میں حسین نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسے رسول کا درس ہے کہ خاندان تہ تہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، گھر بار چھٹتا ہے تو چھوٹ جائے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، آزمائش اور ابتلا کی اندھیاں چھلتی ہے تو چھل جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین باقی رہ جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یقیناً بہترین عبادتیں ہیں، لیکن ناموسی دین کی حفاظت کے لیے جان دینا بھی عبادت ہے۔ عبادت کے جذبے کو متعارف اور روشناس کرانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل و عیال کی بیش بہا قربانی کا نذرانہ پیش کیا، تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی روشن مثال قائم ہو سکے۔ رب العزت ہم کو دین کی سربلندی اور اس کے تحفظ کے لیے جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعا